تمام تر حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس، تمجید خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو نہ کائنات ہوتا، نہ زمینیں ہوتیں، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند و سورج ہوتے، اور نہ درود ہوتا اور نہ سلام ہوتا۔ لیکن جب رسالت مآب تشریف لائے، رسالت مآب نے آ کر، کیونکہ آدم علیہ السلام ہے توحید پرستی کا پیغام، نوح علیہ السلام بت پرستی کو منع کر رہے ہیں، سورج پرستی کو ابراہیم نے منع کیا، گوسالہ پرستی، حیوان پرستی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، یعنی انسان پرستی کو حضرت عیسیٰ نے منع کیا۔ لیکن رسالت مآب آئے اور رسالت مآب نے تشریف لا کے ایک جملہ کہا، لا الہ الا اللہ، تو سارے غیر خداؤں کا انکار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے خدا کی وحدانیت کے رستے پہ آنے کی دعوت نہیں دی، پہلے یہ کہا جتنے باطل خدا ہیں ان کو چھوڑو۔ یعنی جب گھر کو صفائی کی جاتی ہے گھر کی، تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو پاک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اچھی چیزیں لا کے رکھی جاتی ہیں، ورنہ اگر اچھی چیزیں لا کے برے ماحول میں رکھی جائیں تو وہ اچھی چیزیں بھی خراب ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ سکھایا پہلے غیر خداؤں سے نجات حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر جو خدا حقیقی ہے، جو ایک ہی اکیلا ہے، توحید کا رکھنے والا ایک اللہ عز و جل، اس پر ایمان لاؤ۔ لہذا رسالت مآب نے ایک جملے کے اندر وہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے، جن کے پیغامات تھے، اس کو اس طرح سے سمیٹا۔ لیکن یہ بات ہو گئی اجمال ہے رسول اکرم کی زبان میں، رسول نے اجمال کے اندر اوور ویو دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ، تو کوئی تو ہو کہ جو آ کے رسول کے اس لا کی تفصیل اور تفسیر بیان کرے۔ کون ہوگا؟ وہی ہوگا رسول کے اس لا کی تفسیر بیان کرنے والا کہ جو رسول کا حقیقی جانشین ہوگا، جو جانتا ہے کہ رسول کی مرضی کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی رضائیں کہاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا گیا، بتوں کو توڑ کے بتایا بت خدا نہیں، سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں، کلہ یجدر کو گہوارے میں چیر کے بتایا حیوان خدا نہیں، اور خود اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر بتایا کہ انسان خدا نہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جملے کہے، اور وہ جملے قرآن کریم کی آیتوں میں آ گئے اور ریکارڈ ہوئے اور قیامت تک رہیں گے۔ یا ولدی ارکب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، یا ولد نہیں، یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ یعنی یہاں پر یا ولدی کے اندر جو ایموشنز کا عنصر ہے وہ شامل ہے کہ اے میرے بیٹے، میں تیری نجات چاہتا ہوں، آجا شامل ہو جا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے نے کہ جن کا نام تفسیر نمونہ کے اعتبار سے کنعان ملتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا کہ یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تاریخ جا کر پڑھیے، ونس اگین تاریخ جا کر پڑھیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا یہ دعویٰ illogical نہیں تھا، لاجک کے عین مطابق تھا۔ عقلاً وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیوں عقلاً کہہ رہا ہوں؟ معذرت کے ساتھ، حقیقتاً نہیں، عقلاً اس لیے کیونکہ وہ جو پہاڑ تھا وہ اس زمانے کا بلند ترین پیک تھا، اپنے زمانے کا ہائیسٹ پیک آف ورلڈ، اس زمانے کا وہی وہ پہاڑ تھا کہ جس سے اونچا اور کوئی پہاڑ نہیں تھا۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا، لاجیکلی ہی واز ناٹ رانگ۔ لیکن پرابلم کیا تھی کہ لاجک آ کے کھڑی ہو گئی تھی پیرالل امر الہی کے سامنے۔ جہاں پہ ایک طرف امر الہی ہو، اس کے سامنے جو کوئی بھی شے آئے گی اس نے پسپا ہی ہونا ہے، اس نے ناکام ہی ہونا ہے۔ اس دن طے یہ تھا کہ جو کشتی نوح علیہ السلام پہ سوار ہو جائے گا بس اسے نجات ملے گی، اس کے علاوہ کوئی کہیں پر بھی چلا جائے گا اسے نجات نہیں ملے گی، کہیں پر بھی چلا جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ جو کشتی نوح علیہ السلام تھی نا، یہ تھا قوم نوح کا امتحان، اور خدا کا فائنل اتمام حجت تھا، فائنل، کیونکہ خدا تعالیٰ ایسے کسی قوم کو تو عذاب میں نہیں ڈالتا، ایک آخری موقع دیتا ہے، اور وہ لاسٹ چانس اور وہ آخری موقع امتحان کی صورت میں سفینہ نوح علیہ السلام تھا، جس کے بارے میں حضرت نوح سے بھی محنت کروائی گئی، اور اس کے بعد لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آئیے اور اس پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ نجات پا جائیں، کر لو اب یہ سوار ہو جاؤ اس کشتی پر اور لے جاؤ نجات میری بارگاہ سے۔ لیکن جو کل تک نوح علیہ السلام کے کہے پہ عمل نہیں کر رہا تھا، اس کی روح نے آج حضرت نوح کی کشتی پہ سوار ہونے کی تیاری نہیں کی تھی، آمادگی نہیں کی تھی۔ یعنی
امام معصوم کی بات ماننا، مثال کے طور پر کسی سے یہ پوچھا گیا، کسی عالم سے یہ پوچھا گیا، بہت مائکرو لیول کی مثال دے رہا ہوں، مائکرو لیول کی، کہ آپ نماز میں خدا کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز کے علاوہ ہر وقت خدا کو یاد رکھتا ہوں، نماز میں خدا خود ہی یاد رہتا ہے۔ یعنی آخری جو حضرت نوح علیہ السلام کی کال ہے، آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اگر زندگی میں نوح علیہ السلام کی بات مان رہے ہوتے تو اس آخری کال پہ لبیک کہہ کے داخل ہو جاتے کشتی میں۔ سمجھ میں آیا جس کی عادت تھی نہ ہو زندگی میں قول معصوم کو ماننے کی اور اس کے فالو کر کے اس کے پیچھے چلنے کی، جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، وہ پکارتے رہیں گے، وہ چیختے رہیں گے، وہ بلاتے رہیں گے، تو ساری زندگی امام زمانہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتا رہا ہو، کسی اور کے پیچھے جاتا رہا ہو، کسی اور کو بت بنا کے پوچھتا رہا ہو، وہ امام زمانہ کے پیچھے نہیں آئے گا، وہ اسی کے پیچھے جائے گا اس دن بھی۔ لہذا زندگی بھر امام معصوم علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے میزان میں اپنے عمل کو پرکھو اور تولو، تاکہ جب وہ دن آئے کہ جو ہم سب کی آزمائش کا دن ہوگا، لیکن اس وقت کیا آزمائش ہے؟ جیسے کل نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کشتی نوح آزمائش تھی، آج ہم امت رسول کے لیے اہل بیت رسول آزمائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو اس کشتی اہل بیت پہ سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا کسی بھی انداز سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ غرق ہو جائے گا، ہوا ہلاک ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے صرف یہ کہہ دیا ہوتا کہ غرق ہو جائے گا، یہ نہ کہتے ہوا ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہوا کا لفظ استعمال کرنے کی الگ سے کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں، رسالت مآب ارشاد فرمائیں، زیارت وارثہ پڑھنے والوں کے لیے پیغام، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ رسالت مآب نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح علیہ السلام کی مثال ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، جس نے اسے پشت دکھائی وہ غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا۔ رسول شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کچھ غرق ہونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں لائف سیورز اور ڈائیورز چھلانگ پانی میں لگا کے بچا کے پانی سے باہر لے آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ عام ڈوبنے غرق ہونے والوں کی بات ہے۔ جو آل محمد کی کشتی کو پشت دکھا کے جا کے ڈوبے گا اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، غرقہ بھی ہوگا، ہوا بھی ہوگا، غرق بھی ہوگا، ہلاکت اس کا مقدر ہوگا۔ کہ رسول نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، تو کشتی تو چلتی ہی ستاروں کی مدد سے، کسی نے یہ کہہ دیا۔ اب اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، کشتی کی فضیلت سے انسان کو ڈسٹریکٹ کر کے ستاروں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی وہی ترجمان زبان اقدس سے یہ انتظام اور نظام رکھا ہے کہ جہاں پر آل محمد کی فضیلت کا بیان ہے نا، وہاں پر پروردگار عالم نے اسی بیان میں ایک لاک لگا دیا ہے۔ جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو لفظ اہل بیت ہے نا، یہ لاک ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جن ہستیوں کے لیے جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے آیت تطہیر میں، ان کو اہل بیت سے پکارا، اور اس لاک کو پروردگار عالم نے پورا کرنے کے لیے، اس کی لاک ہے تو پھر چابی بھی ہے نا، تو لاک کی چابی کیا ہے؟ رسالت مآب نے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر 6 مہینے 9 مہینے اپنی شہادت وفات تک سلام کیا ہے؟ یہ کہہ کر کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ لاک ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس حدیث کے اندر بھی لاک ہے، آل محمد کی فضیلت اس حدیث میں ہے، تو اس حدیث میں ایک لاک بھی لگایا ہوا ہے، اور وہ لاک کیا ہے کہ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت کی مثال عام کشتی کی ہے، اسی لیے کہا کہ کشتی کی نہیں، کشتی نوح کی مثال ہے میرے اہل بیت کی، کہ عام کشتیاں جو چلتی ہیں وہ جی پی ایس جب نہیں ہوا کرتا تھا تو ستاروں کی مدد سے چلتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی منزل کی تلاش ہے، اور کشتی نوح علیہ السلام جس دن چلی ہے اس دن اسے کسی منزل کی تلاش نہیں، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں منزل تھی، جو اس پہ آ گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، اور جس نے اسے پشت دکھائی تھی وہ ناکام ہو گیا تھا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں آج اس کا چھوٹے لیول پر مثال یہ ہے کہ فرش ازا آل محمد کے سفینے کے ساتھ چلنے والی ایک چھوٹی سفینہ ہے، جو اس میں خود کو پہنچا لے گا، وہ منزل تک پہنچ جائے گا، کامیابی اس کا مقدر ہے، علم اس کا مقدر ہے، کامرانی اس کا مقدر ہے، آل محمد کی معرفت لے کے فرش ازا سے اٹھے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ لہذا
رسالت مآب کو دیکھیے کس انداز سے اپنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگوں کو جو سکیٹرڈ ہیں ان کو پہنچا دیا. ایک زیارت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مفاتیح الجنان میں، کہ جو زیارت کس دن کی ہے؟ 17 ربیع الاول کی زیارت، یعنی کہ روز میلاد نبی کی زیارت. وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ، تو پھر اس دن آپ لوگ پڑھیں گے بھی اس زیارت. لیکن جو مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت ہے روز میلاد رسول، رسول کی ولادت کا دن ہے اور زیارت علی کی وارد ہو رہی ہے. اس زیارت کا جملہ یہ: السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، کہ میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات ملی. جس کے نام کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات ملی، جو کائنات کو نجات دے وہ کشتی نوح، اور جو کشتی نوح کو بچا لے جائے وہ نام علی.